بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نافع کہتے ہیں اور یہ روایت ہے مسند احمد کی، کان عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اذا جلس فی الصلاۃ، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب نماز میں بیٹھتے، وضع یدیہ عقبتین، آپ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے دونوں گھٹنوں پہ ہاتھ رکھ لیتے، واشارہ باصبعیہ، اور اپنی انگلی سے اشارہ کرتے رہتے، واتبعها بصرہ، اور پورے تشہد میں اپنی نظر کو بھی اس ہلنے والی انگلی کی طرف لے جاتے۔ آگے کیا فرماتے؟ لہی اشد علی الشیطان من الحریر، یعنی السبابہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا یہ جو انگلی تشہد میں حرکت کرتی رہتی ہے تو اس کی وجہ سے شیطان کو لوہے سے بھی زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ ایک دوسری روایت میں آتا ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ انگلی تشہد میں ہلانے سے شیطان کو تکلیف ہوتی ہے تو ایک صحابہ کو شیطان کو تکلیف ہونے کی اتنی خوشی ہوئی کہ انہوں نے تشہد میں دو انگلیاں ہلانی شروع کر دیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر فرمایا احد احد، ایک ہی کافی ہے، دو نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طریقہ یہ بیان فرمایا، اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وائل ابن حجر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشہد میں اپنی انگلی کو حرکت دے رہے ہیں اور ساتھ ساتھ دعائیں بھی پڑھ رہے تھے۔ تو ان دو طریقوں میں سے آپ کوئی بھی ایک طریقہ اختیار کر سکتے ہیں۔ پہلا طریقہ کہ تشہد والی انگلی کو سیدھا رکھیں، بس تھوڑا سا خم ڈالیں، اور دوسرا طریقہ کہ آپ اس کو آہستہ آہستہ حرکت دیں۔ اور یہ بات جو معاشرے میں مشہور ہے کہ جب ہم کہیں گے نا اشہد ان لا الہ الا اللہ تو اس وقت اس انگلی کو اٹھانا ہے، تو یہ روایت جو ہے یہ منکر ہے، صحیح نہیں ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت ہی نہیں۔ تو آپ نے جب انگلی کو حرکت دینا ہے تو اس کے تین طریقے ہیں، ذرا غور سے سنیے گا کہ آپ اپنی تشہد وہ کیا کہتے ہیں شہادت کے ساتھ والی تینوں انگلیاں بند کیجئے گا، اور انگوٹھے کے نیل سے اپوزٹ سائڈ پر شہادت کی انگلی رکھیے اور اس کو پورے تشہد میں آہستہ آہستہ حرکت دیجئے۔ ایک طریقہ تو یہ ہے، اور دوسرا طریقہ کہ آپ انگوٹھے اور جو سب سے لمبی انگلی ہے اس کا حلقہ بنائیے اور اشارہ کرنے والی انگلی سے مسلسل اشارہ کرتے رہیے پورے تشہد میں۔ اور جو تیسرا طریقہ ہے اس کو کہتے ہیں 53 کی گرہ، یعنی انگوٹھے کو سب سے لمبی انگلی کی جڑ میں وہ کیا رکھیے۔ لہٰذا ان تینوں طریقوں میں سے آپ کوئی بھی طریقہ جو آپ کو آسان لگے اس کو اپنا سکتے ہیں، اس کو فالو کر سکتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کہتے ہیں وائل ابن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا قد حلق الابہام والوسطی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی انگلی اور انگوٹھے کا حلقہ بنایا ہوا تھا۔ یہ ابن ماجہ کی روایت ہے۔ اور دوسرا جہاں پہ 53 کی گرہ لگانے یعنی انگوٹھے کو بڑی انگلی کی جڑ کے نیچے رکھنے کا حکم ہے تو یہ ابن نسائی کی روایت ہے۔ اور پھر ساری انگلیاں بند کرنا اور جس پہ ہم ہلاتے ہیں جس سے اشارہ کرتے ہیں اس کو سیدھا رکھنا، یہ سنن ابن نسائی کی روایت ہے۔ تو لہٰذا تشہد کا صحیح طریقہ یہ ہے